ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں شامل گفتگو کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما محترم جناب عطا اللہ شہاب صاحب. عطا اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ گلگت کے انتخابات کس حد تک شفاف ہونے کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ کہ 15 نومبر کو جو الیکشن کرانے کی جو ڈیٹ آئی تھی تو اس کے مطابق تو بہرحال ساری پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ مطمئن ہیں اور الحمدللہ اس وقت یعنی پورے گلگت بلتستان میں یعنی کمپین زور و شور سے جاری ہے اور ابھی تک جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس کی روشنی میں بہرحال الیکشن اب تک تو صاف شفاف جا رہے ہیں اور آگے 20-22 دن رہتے ہیں. تو اس پر جمعیت علماء کی یعنی امید بھی یہ ہے, توقع بھی یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک باصلاحیت کمپٹنٹ آدمی ہے, وہ الیکشن کو صاف. سر یہ تو آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں شاہب صاحب, بڑی اہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کا تو اعتراض یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے پری پول ریگنگ کی کوشش کی گئی اور وہاں پر دھاندلی کے لیے جو ہے نا ایک اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے. تو آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ جن خدشات کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں جو الیکشن 2018 میں 25 جولائی 2018 میں پاکستان میں جو الیکشن ہوئے تھے ان سے وہ سانپ کا ڈرا ہوا تو رسی سے بھی گھبرا جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے سر دست جو صورتحال سامنے کی ہے تو وہ اتنی ایسے نہیں ہے جس کو مشکوک کہا جائے یا جس کو یہ کہا جائے کہ کسی ایک خاص پارٹی کے لیے کمپین کی جا رہی ہو یا تو اس کو تعاون مل رہا ہو یا اس کو سپورٹ مل رہی ہو. ایسی فیلحال کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہی کیفیت باقی رہے گی. انشاءاللہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا. عطا اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام کیا پروگرام لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے نعرے کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کس طرح کے وعدے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس یعنی ویسے تو بنیادی طور پر تو ہم 2 نعرے لے کے یہاں میدان میں اترے ہیں. جی 2 نعرے جی. لیکن اس کی اگر ایک نقطے سے میں اس کی تشریح بھی کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی بالادستی, اسلام کی تعلیمات کو لے کر جائیں. دوسرے پاکستان کی بات کو لے کے. اسلام اور پاکستان ہماری سیاسیات کے محور ہیں. البتہ جو ہمارا جو سیاسی نعرہ ہے وہ ہے مظلوم طبقات کی بھرپور ترجمانی. مظلوم طبقات, تو مظلوم طبقہ گلگت بلتستان میں مظلومیت بہت زیادہ ہے. ویسے تو گلگت بلتستان سارا کا سارا مظلوم ہے لیکن اس کو اگر زیادہ تشریح کریں گے تو ہمارا نعرہ یہ ہے, ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں کہ جو مظلوم طبقات ہیں چاہے وہ تاجر ہوں, چاہے وہ طلبہ ہوں, چاہے وہ کسان ہوں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, یعنی وہ اس وقت مظلومیت کا شکار ہے. تو ان مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی اور ان کے حقوق کے حصول اور ان کے حقوق کے دفاع اور تحفظ کے لیے یہ نعرہ لے کر ہم اپنے پبلک میں جا رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے اور یہ امید ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کہ ہم نے گلگت بلتستان میں ہمارے ہمیشہ 3, 4, 5 کینڈیڈیٹ ہوتے تھے. اب کی بار تقریباً 13 کے قریب کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ یعنی تمام تر یعنی اس وقت یہاں پر ایک کام جو ہو رہا تھا یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جو کینڈیڈیٹ ملے ہیں, الیکٹیبلز ملے ہیں, ان کو تو پاکستان مسلم لیگ سے, JUI سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے چورا کر ان کو یعنی ان کو الیکٹیبلز ملے ہیں. تو اس کیفیت کے باوجود اگر 13 کینڈیڈیٹ جمعیت علماء کے گلگت بلتستان کے لیے ہیں, اٹ مینس کہ مطلب. چلیے بہت شکریہ عطا اللہ شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا پارٹی موقف دیا. احسان صاحب بار بار ایک سوال کیا گیا کہ PTM کی پلیٹ فارم سے تمام جماعتیں ایک ہیں پوزیشن کی, لیکن گلگت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ JUI کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ امکانات بہت کم ہیں دھاندلی کے یا اس طرح کا کوئی فضا ہمیں نظر نہیں آ رہی, جبکہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا واضح موقف آپ نے سنا. تو یہ جو آپس کا ان کا انتشار ہے PDM کی جماعتوں کا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ بہرحال طریقے انصاف کو چلا جائے گا؟ دیکھیں وہاں پہ تو جیسے خود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دوستوں نے وہاں پہ کہا
کہ جی وہاں کا ایجنڈا الگ ہے اور یہاں کا الگ ہے، درست. تو ہمیں کم از کم اس حد تک تو اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اپنی ہسٹری ہے، وہ وہاں حکومت کر چکی ہے، وہ کسی اتحاد میں کیوں جائے گی؟ مسلم لیگ نون ابھی حکومت سے آئی ہے تو وہ بھی اتحاد میں نہیں جائیں گے، یہ دونوں پارٹی تو کریں گے سولو فلائٹ ڈیفینیٹلی. جمعیت علماء اسلام اتنا سگنیفیکنٹ رول وہاں پہ نہیں رکھتے، دیابر میں شاید ایک آدھ سیٹ کے اوپر ان کا معاملہ بہتر ہو، اس کے علاوہ ہمیں نہیں نظر آتا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور یہ جو وحدت المسلمین ایک سیٹ پچھلے اس میں اور تحریک، یہ لوگ شاید اس دفعہ ایک آدھ سیٹ زیادہ ہو، کیونکہ مذہبی ووٹ کا بہرحال ایک کردار تو ہے وہاں پہ گلگت بلتستان میں، سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی ووٹ کا بھی ایک ہے. جس طرح سے ابھی یہ تمام گفتگو میں ہمیں کہیں سے یہ بات نہیں نظر آ رہی کہ عوامی خدمت جو ہے وہ اس میں ہم کیا کریں گے. یہی میرا ان سے سوال تھا کہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس. وہ یہی دیکھیں نا، دیکھیں مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے، درست بات ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے، لیکن جب آپ گورننس میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ان کو ایک فائدہ رہا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس سے پہلے پاکستان میں تھی مسلم لیگ نون کی، سی پیک کے پروجیکٹس میں اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں میں وہاں ڈیولپمنٹ کا کام کافی ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اکراس دی بورڈ، اور کافی حد تک یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو اگر اس بات کا شاید فائدہ ہو مسلم لیگ نون کو، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک بہت بڑے دباؤ میں ہے اور جن کا جو ہے وہ اس وقت اوورآل صورتحال اتنی ٹف ہے کہ ان کی لیڈرشپ خود اپنے مین سٹریم پاکستان کے اندر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ شاید آپ ہمارے اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، ہمارے بیانیے کا. تو اس عمل سے تو گلگت بلتستان بھی مسلم لیگ نون سامنا کرے گی. لیکن ہمیں یہ ہے کہ اس وقت ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور مقتدر ادارے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. ان کو چاہیے کہ انتخابات کچھ بھی ہو، ہمارے ہاں یہاں جتنے بھی مسائل آئے ہیں 70 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، انتخاب شفاف نہ ہونے کی وجہ سے آئے ہیں. جتنے بھی آپ بنگلہ دیش کا معاملہ دیکھ لیں 71 کا، انتخاب کی وجہ سے کہ آپ اس انتخابی نتائج کو مان نہیں رہے تھے کیونکہ شفاف ہوئے تھے. اس کے بعد آپ شفاف الیکشن کی طرف جاتے نہیں ہیں. جب نہیں جائیں گے تو ہم مسائل کا سامنا کرتے رہیں گے. جہاں بھی حقیقی عوامی نمائندوں کو اگر ان کے حق سے محروم رکھا جائے گا اور ووٹ جو ہے وہ لوگ دیں گے کچھ اور لوگوں کو، لیکن اقتدار میں جب کچھ اور لوگ آئیں گے، تنازعات بڑھیں گے، لوگوں میں یہ نفرتیں بڑھیں گی. آپ اس بات کو ابھی ضرور سامنے رکھیں کہ اس وقت جو معاشی معاملہ ہے ہمارا اوورآل پاکستان کا، وہ بڑے تکلیف دہ صورتحال ہے. بالکل. اور پیٹریوٹزم، حب الوطنی، یہ تمام چیزیں اس وقت تک بڑی ٹھیک قائم رہتی ہے جب آپ کی معیشت درست ہوگی. اگر تو یہاں لوگوں کے اندر یہ غربت مزید بڑھتی رہی اور یہ بڑھتا رہا معاملہ، تو پھر ایک اور لاوا آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. بالکل پھر ایک اور لاوا آئے گا، پھر ایک اور یہاں پہ ایک ایسی چیز آئے گی، شاید پھر لوگ یہ تصور کریں کہ یہ جو جمہوریت اور غیر جمہوریت کی لڑائی جو ہے وہ ایک صورت میں پھر کہیں گے کہ یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے، کیونکہ دونوں طرف کے اشرافیہ ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. تو پھر کوئی انقلاب کے جو ہے راستے اگر کھلیں. درانی صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ وقت بھی 2-3 منٹ ہی رہ چکے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ جو بھی لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں گلگت کے انتخابات کے نتیجے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ چیلنج تو ہر لحاظ سے یہی ہے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے، معاشی، جس طرح احسان صاحب نے بات کیا، معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں. تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی، یہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں. تو گلگت کی جو چھوٹی سی نمائندہ حکومت ہوگی تو وہ کیا کرے گی. لیکن احسان صاحب نے ایک بات کی کہ شاید یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان الیکشن ہوگا گلگت کا. میرا اس سے ذرا تھوڑا مختلف ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ہوگا. ان کا آپس میں نون آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی اس منظرنامے میں؟ مجھے اس لیے مسلم لیگ نواز کی پوزیشن کافی کمزور لگ رہی ہے کہ 60-70% ان کے کینڈیڈیٹ بالکل نیو ہیں. اچھا. جو ان کے سٹنگ 5-6 منسٹر تھے اور ابھی سپیکر صاحب جو ہیں ان کے فدان اشاد صاحب، وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ہیں. تو اس لیے ان کی کافی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ 15 نومبر کے بعد دیکھیے گا بھی کہ یہ پیپلز پارٹی ورسز
PTI اینڈ ان کی الائنس جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف یہ ہوگا الیکشن ان کا آپس میں، اور شاید تھوڑا بہت رول PMLN کا بھی ہو اس میں. ٹھیک. احسان صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا چیلنج ہو سکتا ہے آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے منتخب، وہ چیلنج کیا ہوگا؟ وہ چیلنج ابھی بھی بہت ہیں اور یہ قائم رہیں گے، جاری رہیں گے جب تک اس کی آئینی حیثیت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یہ میں جانے والا چاہوں گا. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک ایسا ایک علاقہ ہے جہاں جو ہے وہ بین الاقوامی طاقتوں کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے. آپ وہاں کے معاملات میں چین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ چین جو ہے وہ پڑوس میں بھی ہے، وہاں پہ ان کے اپنے مسائل ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہاں پہ. وہاں چیلنج یہ ہوگا اپنے نظر میں. نہیں دیکھیں، سیکیورٹی از فائن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام عوام بہت زیادہ سیکیورٹی کے ماحول کے اندر بھی سفوکیشن فیل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری بنیادی باتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. ہو یہ رہا ہے کہ ٹورزم جو ہے وہاں ایک اچھا عنصر ہے، سی پیک کے معاملات بڑھیں گے تو روزگار ہوگا، لیکن مقامی لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ بنیادی سوال ہے. ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، تمام انتخابات میں، تمام بحث میں وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں. ہمارے پاکستان میں وہاں تو ہوں گے، ہمارے یہاں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے. آپ ان لوگوں کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں سامنے لا رہے. یہ حکومت اگر 2 سال سے یہاں قائم ہے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، انہوں نے کیا لائے؟ یہ پلان تو لائے، یہ ڈسکس کیا آرمی چیف نے اور باقی لوگوں نے کہ جی ان کو ایک صوبہ بنایا جائے. دیکھیں آپ ہنزا جیسے علاقے کے اندر پینے کے پانی کے مسائل ہیں، پانی اس علاقے میں بہت ہے، لیکن صاف پانی جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑے بڑے چیلنج موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے احسان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی الیکشن، اس میں آپ دونوں حضرات ضرور شامل ہوں تاکہ لوگ جو ہے آپ کی تجزیے سے مستفید ہو سکے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.